السلام علیکم۔ پہلی سی محبت بائی نگہت عبداللہ، ایپیسوڈ 2۔ پھر رات میں جب وہ صبح کے لیے اپنے کپڑے استری کرنے کھڑی ہوئی تو اس وقت شجاع کی باتوں کو سوچ کر اپنے آپ ہی ہنسنے لگی۔ سعدیہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر پوچھنے لگی، کیا کوئی لطیفہ یاد آ گیا ہے؟ ہاں، پورے 6 فٹ لمبا لطیفہ۔ کیا مطلب؟ سعدیہ بالکل نہیں سمجھی۔ میں شجاع کی بات کر رہی ہوں۔ اس نے اسی طرح ہنستے ہوئے کہا تو سعدیہ برا مان کر بولی، تمہارے مذاق اڑانے سے شجی بائی کی پرسنالٹی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے تم سے پورا اتفاق ہے، چکنے گھڑے پر کیا اثر ہو سکتا ہے بلا؟ اس نے مزید شجاع کو چکنے گھڑے کا خطاب بھی دے ڈالا تو سعدیہ جھل کر بولی، میں سمجھ گئی، یقیناً شجی بائی نے تمہیں کوئی اچھی بات سمجھانے کی کوشش کی ہوگی۔ ہاں، میں تو نہ سمجھ، نادان، پاگل ہوں نا۔ خیر، یہ تو نہیں کہا میں نے۔ اس کے ایک دم بگڑنے پر سعدیہ کچھ خائف سی ہو گئی، لیکن یہ تو یقین سے کہا ہے نا کہ شجاع نے مجھے کوئی اچھی بات سمجھانے کی کوشش کی ہوگی۔ اچھی بات کی وضاحت کرو۔ وہ استری چھوڑ کر سعدیہ کے سر پر آ کھڑی ہوئی، خاصا جارحانہ انداز تھا۔ مجھے نہیں پتا، سعدیہ نے ناگواری سے کہہ کر منہ موڑ لیا۔ پھر کیا کہوں؟ غلطی ہوگی بابا، معاف کر دو۔ سعدیہ نے جان چھڑانے کو ہاتھ جوڑ دیے تو نخوت سے سر جھٹک کر بولی، معاف کر دو، بڑی آئی شجی کی چمچی۔ پھر استری کرنے تک وہ مسلسل بڑھاتی رہی۔ اس کے بعد یہ خیال کیے بغیر کہ سعدیہ پڑھ رہی ہے، لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ چھٹی کے دن شجاع حسب وعدہ فرح کو لے آیا تو وہ اسی وقت سر درد کا بہانہ کر کے لیٹ گئی، صرف اس لیے کہ سعدیہ تو فرح کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جائے گی اور امی زبردستی کچن کا کام اس سے کروائیں گی۔ ایسے موقعوں پر وہ یہی کیا کرتی تھی۔ سعدیہ اور امی جانتی تھیں، لیکن اب انہیں سب کے سامنے تو کہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ البتہ عرفان باز نہیں آیا تھا۔ اس وقت بھی وہ شجاع کو لیے اس کے کمرے میں آ گیا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، دیکھیے شجاع بھائی، آپ کی اور فرح کی آمد کا سنتے ہی اسے بخار چڑھ گیا۔ بکو مت، میرے سر میں صبح سے ہی درد ہے۔ وہ عرفان کی بدتمیزی پر تلم لا کر بولی، پھر انجان بن کر شجاع سے پوچھنے لگی، فرح بھی آئی ہے کیا؟ جناب، میں بھی آئی ہوں، اور آتے ہی یہ خبر سننے کو ملی ہے کہ تمہاری طبیعت ناساز ہے۔ فرح نے اندر آتے ہوئے کہا تو عرفان فوراً بولا، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہے، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کیسی حشاش بشاش نظر آ رہی ہے۔ غصے کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، بس نہیں چاہ رہا تھا عرفان کو دھکا دے کر کمرے سے نکال دے، اور شجاع اس کی کیفیت سمجھ کر عرفان کو سرزنش کرنے لگا، بری بات عرفان، ثانیہ تمہاری بڑی بہن ہے، تمہیں اس کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ کرے گا عزت، وہ نخوت سے کہتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایمان سے شجاع بھائی، میں چاہتا ہوں کہ اس سے آپ جناب سے بات کروں، لیکن یہ عرفان، وہ مزید ضبط نہیں کر سکی، چیخ کر بولی، تم فوراً میرے کمرے سے نکل جاؤ ورنہ میں ابو سے تمہاری شکایت کرتی ہوں۔ دیکھ لیں، یہ ہیں باجی ثانیہ، واقعی اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ عرفان جلدی سے کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ بہت ہی بدتمیز ہے۔ پھر ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگی، تم لوگ کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو نا، آؤ فرح، تم میرے پاس آ جاؤ، میں پہلے چچا جان سے مل لوں۔ شجاع بھی کمرے سے نکل گیا۔ تب وہ تفصیل سے فرح کو اپنی طبیعت کی خرابی کا بتانے لگی۔ حالانکہ صبح میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، سب کے ساتھ ناشتہ کیا، اس کے بعد میرا ارادہ گھر کی صفائی کرنے کا تھا، لیکن اچانک سر میں درد شروع ہو گیا، ابھی ٹیبلٹ لے کر لیٹی تھی، پھر تو ہم نے تمہیں ڈسٹرب کیا۔ فرح یوں شرمندہ ہو کر بولی جیسے واقعی اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ نہیں، تمہارے آنے سے میں بالکل ڈسٹرب نہیں ہوئی، بلکہ مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ روز شجاع سے کہتی ہوں تمہیں لے کر آئے، اس نے کہا تو فرح اچھل پڑی، ہائے، شجاع بھائی روز یہاں آتے ہیں؟ تقریباً، اصل میں آفس سے واپسی پر پہلے ہمارا گھر آتا ہے نا، اس لیے وہ یہاں سے ہو کر جاتا ہے، اس نے بہت سرسری انداز میں بتایا، جیسے شجاع کی آمد اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور فرح نے خاص طور سے اس بات کو نوٹ کیا، جب بھی موضوع بدلتے ہی پوچھنے لگی، تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ فرسٹ کلاس۔ حالانکہ خود مطمئن نہیں تھی، پھر بھی اترا کر بولی۔ تبھی سعدیہ چائے لے کر آ گئی اور چائے پینے تک وہاں بیٹھی، اس کے بعد یہ کہتی ہوئی اٹھی کہ وہ اب دوپہر کا کھانا پکائے گی۔ فرح سے اس نے پوچھا کہ وہ اگر کوئی خاص چیز کھانا چاہے بتا دے، میں مہمان نہیں ہوں جو تم خاص طور سے ہمارے لیے اہتمام کرو گی، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ سعدیہ نے بہت منع کیا
لیکن فرا اس کے ساتھ ہی کچن میں چلی آئی۔ اس پر بھی اسے احساس نہیں ہوا، بلکہ بڑے آرام سے دوبارہ لیٹ گئی اور کچھ دیر بعد سو بھی گئی۔ پھر دوپہر کے کھانے پر پتہ نہیں کسی نے اسے اٹھایا نہیں، یا وہ اٹھانے سے ہی نہیں اٹھی۔ بہرحال جب خود سے اٹھی تو 4 بج رہے تھے اور گھر میں ایک دم سناٹا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح لیٹی ہوئی کوئی آواز سننے کی کوشش کرتی رہی، پھر اٹھ کر پہلے منہ ہاتھ دھویا، اس کے بعد کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کا رخ کیا۔ اس کا خیال تھا سب وہیں موجود ہوں گے، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ معتجب ہوئی اور اپنے آپ سوچتی قیاس کرتی ہوئی کچن میں آ کر اپنے لیے کھانا نکالا اور چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر وہیں کھڑی ہو کر کھانا کھانے لگی۔ گو کہ سعدیہ نے کھانے میں اہتمام کیا تھا، لیکن اس نے پلیٹ میں تھوڑا سا سالن اور ہاتھ میں آدھی روٹی لے لی تھی، اور وہ بھی اس سے کھائی نہیں جا رہی تھی۔ تب اسے سب کے ساتھ اور اکیلے کھانے کا فرق تو سمجھ میں آیا، لیکن اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے سب گھر والوں پر غصہ آنے لگا کہ کسی نے اسے اٹھایا کیوں نہیں۔ بڑی مشکل سے ہاتھ میں دبی روٹی ختم کی، پھر مگ میں چائے ڈال کر لاؤنج میں آ بیٹھی۔ کچھ دیر بعد امی اپنے کمرے سے نکلی تو انہیں دیکھتے ہی وہ پوچھنے لگی، سعدیہ کہاں ہے امی؟ یہ سب لوگ شاید کلفٹن گئے ہیں۔ امی کہنے لگی، تم بے وقت سو گئی، ورنہ ان کے ساتھ چلی جاتی۔ میں نے کہا بھی تھا سعدیہ سے کہ تمہیں اٹھا دے۔ نہیں، اچھا ہوا مجھے نہیں اٹھایا۔ وہ حقیقتاً بری طرح تلملا گئی تھی، لیکن ظاہر یوں کیا جیسے اسے جانا ہی نہیں تھا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ جی، آپ چائے پئیں گی؟ ابھی نہیں، یہ لوگ آ جائیں پھر بنا دینا۔ امی اگر اپنے لیے کہتی تو وہ بنا دیتی، لیکن ان سب کے لیے چائے بنانے کا کہہ کر تو امی نے گویا اس کے غصہ کو ہوا دے دی۔ بمشکل ضبط کرتی ہوئی اٹھی اور چائے کا خالی مگ کچن میں رکھ کر پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام ڈھل چکی تھی اور رات کی سیاہی دھیرے دھیرے پر پھیلا رہی تھی۔ تب ان چاروں کی واپسی ہوئی۔ ایک دم سے خاموش فضا میں ہلچل مچ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سیدھے اسی کے پاس آئیں گے اور یقیناً اپنی تفریح مزے لے لے کر بیان کریں گے، اس لیے ان کی آوازیں سنتے ہی وہ فوراً اٹھی اور استری کا پلگ لگا کر خود کو بہت مگن مصروف ظاہر کرنے لگی۔ ثانیہ کہاں ہے؟ اسے فرا کی آواز سنائی دی اور امی کے بتانے پر عرفان چیخا تھا، ہائے ابھی تک سو رہی ہے؟ امی نے پتہ نہیں کیا کہا۔ اس کے بعد وہ چاروں اس کے کمرے میں چلے آئے اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا وہ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے بولی، اتنی جلدی آ گئے تم لوگ؟ دل تو نہیں چاہ رہا تھا آنے کو ایمان سے، کیا سما تھا، اتنا مزہ آیا۔ اور شجاع بھائی نے تو آج سچ مچ حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی۔ گول گپے، آئس کریم، فروٹ چاٹ، پھر فرائی مچھلی اور عرفان ایک ہی سانس میں اتنی ساری چیزوں کے نام گنوانے کے بعد کچھ تھکے تھکے انداز میں بیڈ پر گرتا ہوا بولا، بس ایک چائے نہیں پی، وہ تم پلا دو۔ مجھ سے کہہ رہے ہو؟ وہ قصدن چونک کر پوچھنے لگی۔ جی، اتنی دیر سے میں آپ ہی سے مخاطب ہوں۔ عرفان اس کے انجان بننے پر جل کر بولا، اچھا میں نے سنا نہیں، کیا کہہ رہے تھے تم؟ اب میں دوبارہ اتنی چیزوں کے نام گنوانے سے رہا، بس تم چائے پلوا دو۔ سوری، میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتی، تمہیں اگر چائے ضروری پینی ہے تو خود جا کر بنا لو۔ وہ صاف انکار کر کے اپنی استری شدہ شرٹ ہینگ کرنے لگی، پھر اس الماری میں لٹکا کر پلٹی تو باری باری فرا، سعدیہ اور شجاع کو دیکھ کر پوچھنے لگی، تم لوگ خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ بہت تھک گئے، فرا نے کہا تو وہ بے اختیار بولی، اس لیے تو میں نہیں گئی۔ عرفان بہت زور سے ہنسا، یوں کہہ رہی ہے جیسے ہم نے اس کی بہت خوشامد کی تھی، ہم ضرور اصرار کرتے اگر یہ سو نہ رہی ہوتی۔ شجاع نے اس کی سائڈ لی، لیکن وہ اس پر بھی جتا کر بولی، میں سوئی اسی لیے تھی کہ میں نے تم لوگوں کا پروگرام سن لیا تھا، پھر تو تمہیں چلنا چاہیے تھا۔ شجاع نے جیسے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ تبھی امی چائے لے کر آ گئی تو سعدیہ بے حد شرمندہ ہو کر بولی، آپ نے کیوں بنائی امی؟ میں آ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ویسے تو میرا خیال تھا پہلے تم لوگ کھانا کھا لیتے، لیکن ابھی روٹی پکانی باقی ہے، کھانے کی گنجائش بالکل نہیں ہے، اور چچی جان ہمارے لیے روٹی پکائیے گا بھی نہیں۔ شجاع نے منع کرتے ہوئے فرا کو چلنے کا اشارہ بھی کیا۔ کیوں بیٹا؟ بس چچی جان اب ہم چلیں گے، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ کوئی فکر کی بات نہیں، اپنے ہی گھر آئے ہو، کھانا کھا کر جانا۔ امی کہتی ہوئی چلی گئیں تو اس بار سعدیہ اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ ثانیہ، استری بعد میں کر لینا، دیکھو امی اب روٹی پکانے کھڑی ہو جائیں گی۔ اس نے خاموشی سے پلگ نکالا اور کمرے سے نکل آئی۔ پھر جب کھانے کے بعد شجاع فرا کو لے کر چلا گیا
تب وہ ابو کے سامنے عرفان کی شکایات کا دفتر کھول کر بیٹھ گئی۔ بہت بدتمیزی کرتا ہے، ہر وقت میرا تمسخر اڑاتا ہے، خاص طور سے دوسروں کے سامنے تو ضرور میری بے عزتی کرتا ہے۔ ابو نے عرفان کو بہت ڈانٹا۔ وہ بیچارہ احتجاج کرتا رہ گیا کہ ثانیہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتی، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہوئی اور وہ ایک طرح سے بدلہ لے کر بہت خوش اپنے کمرے میں آئی اور سعدیہ کو سنا کر بولی، اب کبھی مجھ سے بدتمیزی کر کے دیکھے۔ سعدیہ نے کوئی توجہ نہیں دی، بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے میں لگی رہی، پھر اسی خاموشی سے اپنی جگہ پر لیٹ گئی تو وہ کچھ تعجب سے پوچھنے لگی، اتنی جلدی سو رہی ہو؟ ہاں تھک گئی ہوں، ویسے اتنی جلدی بھی نہیں ہے، 10:30 ہو رہے ہیں، اور اگر پلیز تمہیں کوئی کام نہیں تو لائٹ بند کر دو۔ سعدیہ نے آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے کہا تو کچھ دیر کھڑی غالباً کام سوچتی رہی، پھر لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ سارا دن سوئی تھی، اب اتنی جلدی نیند آنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر تک اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر سعدیہ کو ہلا کر بولی، سنو مجھے تو بھی نیند نہیں آئے گی، ظاہر ہے سارا دن سوئی جو ہو۔ سعدیہ نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھنے کی کوشش کی، پھر اب کیا کروں؟ کوئی کتاب پڑھ لو۔ پڑھنے وڑھنے کا موڈ نہیں ہے۔ اسے سعدیہ کا مشورہ پسند نہیں آیا، منہ بنا کر بولی تو سعدیہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ یوں بھی اسے نیند آ رہی تھی۔ قدرے توقف سے وہ پھر پوچھنے لگی، صبح کالج جاؤ گی؟ ہاں، اور کل تو میرا ٹیسٹ بھی ہے۔ لیکن تم نے تو تیاری تو نہیں کی، سارا دن گھومنے میں گزار دیا اور ابھی بھی سو رہی ہو۔ صبح دیکھ لوں گی۔ سعدیہ سمجھ گئی کہ جب تک اسے خود کو نیند نہیں آئے گی اس سے بھی نہیں سونے دے گی، اس لیے ایک انگڑائی لے کر اس نے پہلے خود کو پوری طرح بیدار کیا اور پھر اس کی طرف کروٹ کر کے بولی، ایک بات کہوں ثانیہ، برا تو نہیں مانو گی؟ کہو۔ خلاف عادت اس نے کوئی سوال نہیں اٹھایا اور فوراً اسے کہنے کی اجازت دے دی۔ تب بھی سعدیہ کچھ رک کر بولی، مجھے لگتا ہے کہ شجاع بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں۔ مجھے؟ وہ ہنسی، مجھے نہیں، وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، ہر وقت تمہاری تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ میری نہیں، میرے کام کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ تمہیں چاہتے ہیں۔ سعدیہ نے تصحیح کرتے ہوئے کہا تو وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، بڑا احمق ہے، کچھ کہا اس نے تم سے؟ نہیں، میں نے خود اندازہ لگایا ہے، پہلے کئی بار مجھے شبہ ہوا اور آج تو یقین آ گیا۔ سعدیہ نے اس کا طنز محسوس نہیں کیا تھا، جب بھی خوش ہو کر بولی، کیوں، آج کیا ہوا؟ اس نے پوچھا تو سعدیہ اسی طرح خوش ہو کر بتانے لگی، آج جب ہم کلفٹن جا رہے تھے تو شجاع بھائی کی شدید خواہش تھی کہ تم بھی ساتھ چلو، بلکہ تمہارے بغیر تو وہ جانے پر آمادہ ہی نہیں ہو رہے تھے۔ کئی بار مجھ سے کہا کہ تمہیں اٹھا دوں، لیکن ہر بار عرفان نے سخت مخالفت کی۔ پھر وہاں جا کر بھی وہ بہت بور ہوئے، الگ تھلگ بیٹھے رہے اور 2-3 بار کہہ بھی گئے کہ اگر تم ساتھ ہوتی تو اچھا لگتا۔ ایسے میں ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے میں نے ان گنت جذبوں کے رنگ دیکھے تو مجھے بہت اچھا لگا۔ خوشی ہوئی ایمان سے ثانیہ، کتنا اچھا ہو جو شجاع بھائی اور تم۔ شٹ اپ، وہ انتہائی ناگواری سے ٹوکر بولی، کبھی ایسا سوچنا بھی مت۔ کیوں، کیا برائی ہے اس میں؟ سعدیہ کا سارا جوش سرد پڑ گیا۔ برائی یہ ہے کہ وہ مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا، جبکہ مجھے بہت کچھ چاہیے۔ اس کا تنفر سعدیہ کو سخت ناگوار گزرا۔ خیر، یہ تو نہ کہو کہ وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اگر تم اپنے دماغ کو 7ویں آسمان سے نیچے اتار کر سوچو تو تمہیں شجاع بھائی کے پاس وہ سب کچھ نظر آئے گا جس کی کوئی بھی لڑکی تمنا کر سکتی ہے۔ میں کیوں نیچے اتروں؟ جسے میری تمنا ہے اسے میری سوچ تک آنا ہوگا، اور میں سمجھتی ہوں شجاع تو کبھی بھی اتنی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اتنی ہٹ درمی اور ڈٹائی سے بولی کہ سعدیہ کا دل چاہا پہلے اسے اپنے گرے بان میں جھانکنے کو کہے، لیکن نامناسب خیال کرتی ہوئی خاموش ہو رہی۔ میرا خیال ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ شجاع بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس جیسے کتنے پرپوزلز میں ریجیکٹ کر چکی ہوں، ہے نا؟ سعدیہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس کا کندھا ہلا کر بولی، سو گئی؟ سعدیہ نے قصدن ایسی آواز نکالی جیسے سو رہی ہو، پھر کروٹ ہی بدل لی تو نئے سرے سے اس کی باتوں پر غور کرنے کے بعد گزرے ماہ سیال پر نظر ڈالنے لگی، لیکن اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہ آیا جب اس نے شجاع کو اپنی طرف مائل محسوس کیا ہو۔ تب اس نے سوچا سعدیہ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، اور اگر نہیں تو شجاع کی پیش رفت سے پہلے وہ اس پر اس کی حیثیت واضح کر دے گی، گویا اس کے نزدیک محبت چاہت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔
دوسرے لفظوں میں اسے مادہ پرست کہا جا سکتا تھا۔ اس وقت اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اچانک ابر چھا جانے سے موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چھٹی لے کر گھر چلی جائے۔ کچھ دیر بعد اس نے فائلیں سمیٹ کر ایک طرف رکھ دی اور باس کے کمرے میں جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ شجاع کا فون آ گیا۔ اس کی آواز سنتے ہی کہنے لگا، ثانیہ ذرا باہر نظر ڈالو، کیا غضب کا موسم ہے۔ ہاں دیکھ رہی ہوں، پھر کیا پروگرام ہے؟ شجاع نے پرشوق انداز سے پوچھا۔ سوچ رہی ہوں چھٹی لے کر گھر چلی جاؤں۔ گھر جا کر کیا کرو گی؟ پھر بس تم چھٹی لے کر باہر نکلو، میں آ رہا ہوں، پھر ساحل پر چلیں گے، اس نے کہا تو وہ خوش ہو کر چیخی، واقعی؟ پھر گھبرا کر فون رکھ دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شکر ہے کوئی متوجہ نہیں تھا۔ تب اٹھ کر باس کے کمرے میں گئی اور ان سے چھٹی لے کر باہر نکل آئی۔ تقریباً 15 منٹ کے انتظار کے بعد اسے شجاع کی بائک نظر آئی اور جیسے ہی اس نے قریب آ کر بائک روکی، وہ اچک کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ مجھے آنے میں زیادہ دیر تو نہیں ہوئی؟ شجاع نے بائک آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا تو وہ بے پرواہی سے بولی، پتہ نہیں، میں خود ابھی آفس سے نکلی ہوں۔ تھینکس گاڈ، ورنہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوتی، مجھے پتہ ہے۔ وہ جتا کر ہنسا اور سپیڈ بڑھا دی۔ ساحل پر کافی رونق تھی، غالباً ویکینڈ کے باعث وہ بس دور ہی سے سمندر کا نظارہ کرتی رہی۔ شجاع نے بہت کہا تھوڑی دور گیلی ریت پر چلو، لیکن وہ تیار نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں کس موڈ میں تھی۔ سی ویو پر بنے ریسٹوران میں سنگی بینچ پر پیر سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ مجبوراً اسے بھی بیٹھنا پڑا، ورنہ چاہتا تھا اس کے ساتھ لہروں کا تعاقب کرتا ہوا بہت دور نکل جائے۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ وہ اسے محو دیکھ کر پوچھنے لگا اور وہ چونک کر بولی، کیا میرا ساتھ؟ شریر مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا تو پہلے اس نے کچھ حیران ہو کر دیکھا، پھر یقین سے بولی، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، بلکہ میں تو سرے سے یہاں ہوں ہی نہیں۔ پھر میں اپنی ہی دنیا میں بھٹک رہی ہوں، جہاں سارے خوبصورت موسم ایک ساتھ اترتے ہیں اور وسیع لان میں تتلی کی مانند میں اڑتی پھر رہی ہوں۔ وہ لہروں کو دیکھتی ہوئی پھر اپنے خیال میں کھو کر بولی، سنو، تمہاری دنیا میں کہیں میں بھی ہوں؟ وہ بڑی آس سے پوچھنے لگا اور وہ بڑی بے رحمی سے اس کی آس توڑ گئی۔ نہیں، کیوں خود پر ظلم کر رہی ہو ثانیہ؟ جو تم سوچتی ہو تمہیں نہیں مل سکتا۔ وہ اس کی بے رحمی پر سلگ کر چیخا، کیوں نہیں مل سکتا؟ میری خواہشیں انہونی تو نہیں ہیں؟ وہ تنک کر بولی، انہونی بے شک نہیں ہے، لیکن ان خواہشوں نے تمہیں اتنا خود غرض بنا دیا ہے کہ تمہیں کسی کا احساس ہی نہیں رہا۔ بنگلہ، گاڑیاں، نوکر چاکر، دولت کی فراوانی، کیا یہ سب میری محبت سے زیادہ اہم ہے؟ محبت؟ وہ طنزیہ ہنسی، تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں، اور بڑے دعوے نہیں کروں گا، لیکن تمہیں خوشیوں سے بھرپور زندگی دینے کا وعدہ کر سکتا ہوں۔ خوشیوں سے بھرپور؟ اس کا انداز ہنوز تھا۔ نہیں شجاع، میرا خیال ہے تم میری ایک خوشی بھی پوری نہیں کر سکتے، اور میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ میرا خیال چھوڑ دو، کیونکہ ہمارے راستے بالکل الگ ہیں۔ راستے الگ نہیں ہیں ثانیہ، تم نے بس مجھے قائل کرنے کی کوشش مت کرو۔ وہ ٹوکتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور جیسے ہی مڑی، سگریٹ کے بے تحاشا دھوئیں نے اس کی آنکھوں میں مرچی سی بھر دی۔ لاہول والا، وہ بے حد جھنجھلائی اور سانس روک کر آگے آئی تو سگریٹ پینے والے کو باقاعدہ گالیاں دینے لگی۔ کیا ہوا؟ شجاع کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ کس پر ناراض ہو رہی ہے؟ ارے ذرا تمیز نہیں ہے، راستے میں دھواں چھوڑتے ہیں۔ وہ تو اچھا ہوا میں نے سانس روک لیا۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتی ہوئی بولی تو شجاع نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، پھر اسے لے کر وہاں سے نکل آیا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ نہیں، بس اب گھر چلو، سعدیہ کے ہاتھ کی چائے پئیں گے۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسی، پھر اس کے پیچھے بائک پر بیٹھی تو قریب کھڑی گاڑی کو دیکھ کر کہنے لگی، کیا شاندار گاڑی ہے۔ شجاع نے ایک جھٹکے سے بائک آگے بڑھا دی تو وہ زور سے ہنس پڑی اور کچھ دیر بعد اسی گاڑی کو آگے دیکھ کر اسے چڑھانے کی خاطر کہنے لگی، سنو، میں خوابوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہی، بلکہ خواب میرے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں۔ وہ پہلے سمجھا نہیں، میرر میں گاڑی پر نظر پڑی تو تعصب سے بولا، یہ ہیں تمہارے خواب؟ خوابوں کی ایک جھلک وہ اس کے کندھے کے اوپر سے میرر میں دیکھ رہی تھی۔ مسکرا کر بولی تو اس نے یہ سوچ کر بائک کی سپیڈ کم کر دی کہ گاڑی آگے نکل جائے گی۔ تب وہ اس کے پیچھے بائک دوڑاتا ہوا کہے گا کہ اب تم خوابوں کے پیچھے بھاگ رہی ہو، لیکن گاڑی والا جانے کس موڈ میں تھا، اس کی سپیڈ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ جتنا اندر ہی اندر جھنجھلا رہا تھا
وہ اسی قدر محفوظ ہو رہی تھی۔ رات میں اس نے مزے لے کر سعدیہ کو یہ واقعہ سنایا اور شجاع کی خجالت بتاتے ہوئے ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ آخر میں کہنے لگی، بے چارہ سارا وقت گاڑی کو راستہ دینے میں لگا رہا، لیکن گاڑی والے نے بھی جیسے اس کے ساتھ ضد باندھ لی ہوگا کوئی لوفر۔ سعدیہ کو اس کا شجاع پر ہنسنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ جب بھی بے نیازی کی کہہ کر بات ختم کرنی چاہیے، لوفر ہو یا کوئی بھی، میں بہرحال اس کی ممنون ہوں۔ ممنون؟ سعدیہ نے اسے تعصب سے دیکھا، پھر وہ دھڑلے سے بولی، بالکل، ورنہ اس وقت میرے بجائے شجاع ہنس رہا ہوتا اور اس وقت تم بھی اس کے ساتھ مل جاتی۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ جب ہی سعدیہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اس روز آفس سے واپسی پر جب وہ بس کے انتظار میں کھڑی تھی، وہی گاڑی اس کے قریب آ رکی۔ اس نے پہلے شوق سے دیکھا، پھر کچھ ٹھٹک کر پیچھے ہٹنا چاہتی تھی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا اور جھک کر اسے دیکھتے ہوا بولا، آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ وہ انسنی کر کے دوسری طرف دیکھنے لگی، تب وہ اتر کر اس کے پاس آ گیا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، مس ثانیہ۔ جی؟ وہ اچھل پڑی، آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ صرف نام؟ میں پورا بایو ڈیٹا بتا سکتا ہوں۔ اس کے یقین سے کہنے پر وہ جذب سے ہو کر بولی، لیکن میں آپ کو نہیں جانتی۔ میں فراز علی ہوں، باقی تفصیل راستے میں۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس کا اشارہ نظر انداز کر کے اپنے ذہن کو کھنگالنے میں لگ گئی۔ یہ نام کہیں نہیں تھا، نہ ہی اس کی صورت جانی پہچانی تھی۔ وہ الجھنے لگی کہ آخر وہ اسے کیوں کر جانتا ہے۔ دیکھیں، سب لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، راستے میں آرام سے میرے بارے میں سوچتی رہیے گا۔ وہ اسے الجھتے دیکھ کر جلدی سے بولا، مجھے کیا ضرورت ہے آپ کے بارے میں سوچنے کی؟ وہ پیشانی پر بل ڈال کر بولی، چلیں یہ کام بھی میں کر لوں گا، آپ بیٹھیں تو۔ اس نے کہا تو شش و پنج میں مبتلا ہو کر گاڑی کو دیکھنے لگی۔ سامنے کھڑی مرسڈیز میں بڑی کشش تھی اس کے لیے، پھر بھی وہ خاصی محتاط کھڑی تھی۔ تب وہ جیسے ضد ہو کر بولا، آپ بے شک میرا اعتبار نہ کریں، اپنے آپ پر تو اعتبار ہونا چاہیے آپ کو۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بیٹھ گئی اور جیسے ہی اس نے گاڑی بڑھائی تو وہ پوچھنے لگی، آپ کیسے جانتے ہیں مجھے؟ اس فرم میں جہاں آپ جاب کرتی ہیں میرے شیئرز ہیں اور عن قریب ہم شراکت سے ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں میرا اکثر یہاں آنا ہوتا ہے، اس نے بتایا۔ تو وہ حیران ہو کر بولی، لیکن میں نے تو کبھی آپ کو آفس آتے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس میں قصور کس کا ہوا؟ میرا؟ وہ اسے دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا، پھر آہ بھر کر کہنے لگا، میں تو اب تک خاصا خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ آپ میری منتظر رہتی ہوں گی، لیکن آپ نے تو سرے سے مجھے قابل اعتبار ہی نہیں سمجھا، یعنی اس قدر گیا گزرا ہوں میں؟ نہیں خیر اتنے۔ وہ فوراً نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی جانے کن راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ اسے جب احساس ہوا تو فوراً پوچھنے لگی، یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو کہاں جانا ہے؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگا۔ وہ جتا کر بولی، کیوں آپ کو نہیں معلوم؟ آپ تو میرا سارا بایو ڈیٹا جانتے ہیں۔ وہ محفوظ سے انداز میں اس بات میں سر ہلا کر ذرا سا ہنسا، پھر کہنے لگا، بہت ذہین ہے آپ۔ بہرحال مجھے اپنے گھر میں بس 2 منٹ کا کام ہے، اس کے بعد میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ پھر اسے دے کر پوچھنے لگا، آپ کو جلدی تو نہیں ہے؟ نہیں۔ وہ خوبصورت وسیع رقبوں پر بنے بنگلوں کو اشتیاق سے دیکھتی ہوئی بولی، اور جس بنگلے کے سامنے اس نے گاڑی روکی اسے دیکھ کر تو اس کا سانس رکنے لگا۔ بس 2 منٹ، وہ کہتا ہوا اتر کر اندر گیا تو اس کے پیچھے سے کھلے گیٹ سے اندر نظر دوڑاتے ہوئے اسے لگا جیسے قسمت کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی ہے، یہی اس کی منزل ہے، اس کے خوابوں کی تعبیر۔ وہ اس قدر مگن تھی کہ اس کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی آواز پر چونکی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا بولا، سوری 2 سے 4 منٹ ہو گئے۔ وہ کچھ نہ بولی تو پہلی بار اسے غور سے دیکھا، اس کے بعد جانے کن سوچوں میں گم ہو گئی۔